بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدن و مصلیًا۔ آج انشاءاللہ لیسن نمبر 2 کا آغاز ہو رہا ہے، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ابھی تک آپ نے غور کیا ہوگا کہ جتنے بھی ہم نے لیسن پڑھے ہیں اس میں ہم نے صرف واحد کو چھوا ہے، صرف واحد کے متعلق الفاظ آ رہے ہیں، افعال آ رہے ہیں، ضمائر آ رہی ہیں۔ بک 1 میں بھی ایسا ہی تھا، اور بک 2 کا جو پہلا لیسن تھا اس میں بھی ہم نے صرف واحد ہی دیکھا، اور یہ آخری لیسن ہے جہاں پہ ہم واحد کو دیکھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ جمع کا جو ہے معاملہ وہ شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، لیسن نمبر 2 میں ہم کیا سیکھنے جا رہے ہیں؟ لیسن نمبر 2 میں میں وائٹ بورڈ کھولتا ہوں پھر آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں، ہم نے ایک اس میں ضمیر پڑھا تھا انتا، ٹھیک ہے۔ انتا کہتے ہیں تو یا تم ایک مرد، اگر مجھے مخاطب کرنا ہو، مجھے کہنا ہے آپ سعید ہو، ٹھیک ہے، تو میں کہوں گا انت سعید۔ آپ رفاقت ہو، میں کہوں گا انت رفاقت۔ آپ استاذ ہو، انت معلم۔ آپ طالب علم ہو، انت طالب۔ یہ میں انت یوز کروں گا، استعمال کروں گا جب میرا مخاطب ایک ہو اور مذکر ہو۔ اگر مجھے اپنے مخاطب کو خطاب کرنا ہے، اس سے بات کرنی ہے، اور میرا مخاطب مؤنث ہے، واحد ہے اور مؤنث ہے، تو پھر میں کیا یوز کرتا ہوں، استعمال کرتا ہوں انتی، ٹھیک ہے۔ انتی۔ انگریزی میں، ہاں، انگریزی میں چونکہ فرق نہیں ہے تو ہم یوں ہی اس کا ترجمہ کرتے ہیں، لیکن اردو میں ہم تم ایک مرد یا تم ایک عورت، تو انتا معلم تو ٹھیک ہے لیکن انتا معلمتن ٹھیک نہیں ہوگا۔ انتا طالبن ٹھیک ہے لیکن انتا طالبتن غلط ہوگا۔ تو انتا معلمن انتی معلمتن، انتا طالبن انتی طالبتن، انتا رجل، رجل کہتے ہیں مرد کو، انتی امرأتن، امرأة کہتے ہیں خاتون کو، ٹھیک ہے۔ انتا زید، انتا حامد، انتا محمد، اور انتی فاطمہ، انتی زینب، انتی مریم۔ بات واضح ہو گئی؟ تو پہلی جو ایک چیز ہے وہ ہم انتی سمجھیں گے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز، اگر آپ کو یاد ہو، پچھلی بک کے لیسن نمبر 10 میں ہم نے ضمیر متصل پڑھی تھی، وہاں پہ ہم نے ای بھی پڑھا تھا، کا بھی پڑھا تھا۔ میرا نام اسمی، تمہارا نام اسمو کا، ٹھیک ہے، اگر آپ کو یاد آ رہا ہو، اسمو کا، اسمو کا میں لکھتا ہوں ذرا یہاں پہ، اس کو صرف کا لکھوں گا، ٹھیک ہے۔ یہ ضمیر انتا جو ہے ضمیر غیر متصل ہے، یہ ضمیر منفصل ہے، اور یہ ضمیر متصل ہے، متصل کیوں؟ کیونکہ یہ کسی اسم کے ساتھ، کسی حرف کے ساتھ، کسی فعل کے ساتھ جڑ کے استعمال ہوتی ہے۔ کتابو کا، قلم کا، وہاں ہم نے یہ سمجھا تھا کہ جو کا ہے یہ میں اس وقت استعمال کروں گا، تمہارا اس کا ترجمہ ہے، لیکن استعمال میں اس وقت کروں گا جب میرا مخاطب مذکر ہے۔ اور وہیں پہ میں نے یہ بھی واضح کیا تھا کہ اگر میرا مخاطب مؤنث ہے تو میں کا استعمال نہیں کروں گا، البتہ میں استعمال کروں گا کی۔ تو اگر مجھے کہنا ہے کہ تمہاری کتاب، میں، میرا مخاطب مرد ہے یا بھائی سعید ہے، میں کہتا ہوں آپ کی کتاب یا تمہاری کتاب، تو میں کیا کہوں گا، کتابو کا یا کتابو کی؟ کتابوں کا۔ کتابو کا۔ اور اگر میرا مخاطب کوئی خاتون ہے، مثال کے طور پہ مریم ہے، میں مریم سے کہہ رہا ہوں تمہاری کتاب، تو میں کہوں گا کتابو، کتابوں کی۔ کتابو کی، ٹھیک ہے، یہ بات واضح ہو گئی؟ یہ اچھا جی۔ اسی کے ساتھ ہم نے ایک فعل پڑھا تھا لیسن نمبر 10 میں ہی، ہم نے پڑھا تھا کہ اگر مجھے کہنا ہے تم چلے گئے یا تم گئے، مرد کو کہنا ہے، تو میں کیسے کہوں گا؟ ذہب بت۔ ہاں، ذہب، ذہبتا، انتا کی طرف بالکل، ذہبتا تم چلے گئے، کتبتا تم نے لکھا، جلستا تم بیٹھے، اور دخلتا تم داخل ہوئے، اور خرجتا تم نکل گئے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر مجھے یہی بات کسی خاتون سے کہنی ہے، جو میری مخاطب ہے وہ کیا ہے، خاتون ہے، میں کہنا چاہتا ہوں تم چلی گئی، تو میں کیا کہوں گا؟ سوری، ذہب کے۔ ذہبتی۔ دیکھ رہے ہیں؟ بس یہ معمولی سا فرق ہے جس سے معنی بدل رہے۔ انتی، ذہبتی، تم چلی گئی۔ اسی طریقے سے میں کہہ سکتا ہوں جلستی، تم بیٹھی، دخلتی تم داخل ہوئی، خرجتی تم نکل گئی، ٹھیک ہے۔ تو انتی
انشاءاللہ ہم کیا دیکھیں گے؟ ذہبتی ہم دیکھیں گے، کی ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے یہ اچھا جی، اس کے علاوہ ہم انشاءاللہ ایک اور چیز سمجھیں گے، اگر آپ کو یاد ہو کہ ہم نے ہوا اور ہیا بھی پڑھا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر مجھے یہ کہنا ہو کہ وہ خاتون یا وہ مرد، تو میں کہتا ہوں ہوا مرد کے لیے اور ہیا خاتون کے لیے، ٹھیک؟ اب اگر مجھے یہ کہنا ہے کہ وہ مرد گیا، تو میں کیسے کہتا ہوں بھائی رفاقت؟ یاد ہے ہم نے کیسے کیا پڑھا تھا؟ وہ مرد گیا، خرجت. جانے کے لیے ہم یہ استعمال کرتے ہیں دال ہا اور با، ذهبت. ذہبا، ٹھیک ہے؟ تین حرف آئیں گے، ذہبا، وہ بیٹھ گیا، جلسا، وہ نکل گیا، خرجا، وہ داخل ہو گیا، دخلا۔ اب اگر مجھے کہنا ہے کہ وہ داخل ہو گئی، وہ بیٹھ گئی، تو میں کیا کرتا ہوں؟ میں آخر میں جو بھی مذکر کا فعل ہوتا ہے، ذہبہ ہے مثال کے طور پہ، تو اس کے آخر میں یہ تا ساکن لگا دیتا ہوں، تو میرا یہ فعل مذکر سے مؤنث ہو جائے گا۔ اب دیکھیں ذہبہ تھا، وہ گیا، ٹھیک ہے؟ میں نے یہاں پہ ذہبت کر دیا، وہ گئی۔ جلسا، وہ مرد بیٹھا، جلست، وہ خاتون بیٹھی۔ دخلا، وہ داخل ہوا، دخلت، وہ داخل ہوئی۔ خرجا، وہ نکلا، خرجت، وہ خاتون نکلی۔ تو بنیادی طور پر اس لیسن میں ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں؟ اس میں ہم انشاءاللہ انتی دیکھیں گے، ہی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ذہبتی دیکھیں گے، کی دیکھیں گے، اور ذہبت دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس کی ہم ضمیر لیسن نمبر 10 میں پڑھ چکے ہیں۔ اس خاتون کا نام کیسے کہیں گے؟ اس خاتون کا نام اگر آپ اسم کو کی. نہیں، اس خاتون کا، کی تو تمہارا ہے نا، میرا مخاطب اگر خاتون ہے تو میں کی کہتا ہوں، لیکن اگر مجھے کہنا اس کا نام، ہم مشق کر کے آئے تھے لیسن نمبر 10 میں، میرا نام، تمہارا نام، اس مرد کا نام، اس کا اسمها. اسمہا، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم نے پڑھا تھا اس کی کتاب کتابوہا، تو یہ پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں، تو ہو سکتا ہے انشاءاللہ اس کا ریویژن ہو جائے۔ بس یہ انشاءاللہ کچھ باتیں ہیں جو کہ بنیادی ہیں اس سبق سے متعلق، لیسن نمبر 2، ٹھیک ہے؟ چلیں اب کتاب کی طرف، کوئی سوال ہے یہاں تک؟ کلیئر رہتا ہے. چلیں اب وہاں آ جاتے ہیں کتاب۔ اچھا جی، الدرس الثانی ہے۔ اچھا جی، بھائی سعید، بھائی سعید آپ یہاں پڑھیں ذرا، یہ جملے استاد پڑھیں۔ جی بسم اللہ الرحمن، یہ لکھا ہوا استاد جی کیف حالکی یا بنتو. بالکل صحیح، کیف حالو کی دیکھ رہے ہیں یہاں پہ چونکہ مخاطب کون ہے؟ بنت ہے، بنت لڑکی ہے، تو یہاں پہ حالو کی استعمال کیا، ٹھیک ہے؟ کاف زیر کی استعمال کی۔ اگر مثال کے طور پر یہاں ہوتا کہ ولد، تو کیا استعمال کرتے ہیں یہاں پہ کی جگہ؟ کیف حالو کی کہتے ہیں یا کچھ اور کہتے ہیں؟ کہا ہو جاتا. کا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ چلے جی آگے پڑھ لیں۔ اچھا ترجمہ کیا اس کا؟ کیف حالو کی یا بنتو؟ استاد جی کیف حالکی یا بنتی، آپ کا کیا حال ہے، کہ تمہارا کیا حال ہے یہ بیٹی. ہاں، اے بیٹی یا اے لڑکی تمہارا کیا حال، ٹھیک ہے؟ چلیں جی اگلا جملہ کر لیں۔ انا بخیر والحمد للہ، میں ٹھیک ہوں اور شکر ہے اللہ کا. میں خیریت سے ہوں اور اللہ کا شکر بہترین۔ جی آگے۔ من این انتی، تم کہاں سے ہو. ہاں، من آئینہ انتی، جی تم ہاں جی، کہاں سے ہو. تم کہاں سے ہو، ٹھیک ہے؟ دیکھیں یہاں پہ کون سا لفظ آ گیا؟ انتی آ گیا، جو ابھی ہم نے سمجھا کہ اس لیسن میں ہم مؤنث ضمیریں پڑھیں گے، مؤنث افعال پڑھیں گے۔ تو ایک تو ہم نے کی دیکھ لیا کہ ضمیر متصل ایک کی استعمال ہوتی ہے، اگر میرا مخاطب جو ہے مؤنث ہے، کتابو کی تمہاری کتاب، قلم کی تمہارا قلم، تو میرا مخاطب مؤنث ہے تو میں کی استعمال کروں گا۔ اور اگر میرا مخاطب مؤنث ہے، مجھے کہنا ہے تم، تو میں انتا کہتا ہوں مرد کے لیے اور انتی کہتا ہوں مؤنث کے لیے۔ تو من آئینہ انتی کیا ترجمہ ہے اس کا؟ کہ تم کہاں سے ہو. تم کہاں سے ہو، ٹھیک ہے؟ کیا جواب ہے؟ انا من سوریا،
میں شام سے ہوں. میں شام سے ہوں. ٹھیک ہے، میں سیریا سے ہوں، میں شام سے ہوں. جی آگے. مسمکی، تمہارا نام کیا ہے؟ مسمکی اسمی، جی جی تمہارا نام کیا ہے؟ اسمی آمینہ، میرا نام آمنہ ہے. اسمی آمینہ تو، میرا نام آمینہ ہے. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے، بات واضح ہو گئی. تو یہاں پہ ہم نے جی کس چیز سر. کو دیکھ لیا؟ ہم نے انتی کو دیکھ لیا. انتی استعمال ہوتا ہے مؤنث کے لیے، جبکہ مخاطب مؤنث ہے، میں انتی کہتا ہوں. اور کی کا ہم نے استعمال دیکھ لیا. اسم کی تمہارا نام، خاتون سے مخاطب ہے. حال کی تمہارا حال، خاتون سے مخاطب ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی. جی بھائی رفاقت، آپ آگے کریں. اینا ابو کی، تمہارا والد کہاں ہے؟ ابھی ہونا فی المدینہ المنورہ، میرے والد وہاں مدینہ منورہ میں ہیں. وہ مفتش فی المدرسۃ الثانویہ. تو جی ٹھیک ہے. مفتش ہوگا، کس کو کہتے مفتش کہتے ہیں ڈیٹیکٹیو کو. جو انسپیکٹر ہوتے ہیں، جو تفتیش کرتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں تفتیشی افسر. تو آپ انسپیکٹر کہہ لیں، تفتیشی افسر کہہ لیں. ہیں؟ وہ تفتیشی ہیں. مدرسہ ثانویہ سیکنڈری اسکول ہو جائے گا سر. سیکنڈری اسکول، ثانوی مدرسہ، ثانوی اسکول، سیکنڈری اسکول. ٹھیک ہے. وہ سیکنڈری اسکول میں تفتیشی. تفتیشی افسر ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، دیکھیں یہاں پہ بھائی عزیز اور بھائی عاصم بھی آئے ہیں. تو بات واضح ہو رہی ہے بھائی عاصم؟ جی سر، میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. جی جی. تو دیکھیں میں دوبارہ سے ایک خلاصہ عرض کر دیتا ہوں. اس لیسن میں ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں؟ اس لیسن میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ 4 چیزیں: انتی، ذہبتی، کی اور ذہابت. اگر آپ کو یاد ہو، ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں انتا. جب مجھے کہنا ہو، مجھے مخاطب کو کہنا ہو تم، یو، تو میں کہتا ہوں انتا. اچھا، لیکن میرا مخاطب اگر مؤنث ہے تو میں کہوں گا انتی. بس یہ اتنا سفر. لیسن نمبر 10 میں ہم نے پڑھا تھا کہ مذکر کے بارے میں مجھے کہنا ہے تم گئے، تو میں کہتا ہوں ذہبتا. تم بیٹھے، جلستا. یہ جو تا زبر ہے، یہ علامت ہے کہ میرا مخاطب انتا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ ہم کیا پڑھیں گے کہ اگر مخاطب مؤنث ہے تو میں استعمال کروں گا تی. ذہبتا کی جگہ ہو جائے گا وہ ذہبتی. ٹھیک ہے. جلستا کی جگہ ہو جائے گا جلستی. دخلتا، تم مرد داخل ہوئے، دخلتی، تم خاتون داخل ہوئی. تو یہ تا اور تی، جیسے انتا اور انتی میں فرق ہے، ویسے ہی فعل ماضی میں اگر آخر میں تا زبر آ رہا ہے تو اس کا مطلب مخاطب ہمارا انتا ہے، مذکر ہے، مرد ہے. اور اگر فعل ماضی کے آخر میں تا کے نیچے زیر آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا مخاطب انتی ہے، یعنی وہ مؤنث ہے اور واحد ہے. بات واضح ہوئی؟ اسی طریقے سے جی ہم سر. نے لیسن نمبر 10 میں پچھلی کتاب میں پڑھا تھا کا. ضمیر متصل پڑھی تھی، اسمی، اسمو کا. اسمی میرا نام، اسمو کا تمہارا نام. کتابی میری کتاب، کتابوں کا تمہاری کتاب. لیکن وہاں ہم نے یہ سمجھا تھا کہ یہ جو کا ہے یہ مذکر کے لیے. اور اگر مجھے کہنا ہے یہی بات مؤنث کے لیے، میرا مخاطب مؤنث ہے، مجھے کہنا ہے تمہارا قلم، تو میں کا استعمال نہیں کر سکتا، یہ تو مذکر کی علامت ہے. تو میں کیا کروں گا؟ میں وہاں پہ بس کاف کے نیچے زیر لگا دوں گا، کی کہہ دوں گا. تو کتابوں کا تمہاری کتاب مذکر کے لیے، اور کتاب کی تمہاری کتاب، لیکن یہ میں کہوں گا مؤنث کے لیے. کیف حالک، تمہارے کیا حال چال ہیں، کیسے ہو. تو یہ حالک جو میں کہہ رہا ہوں یہ مذکر کے لیے، اور کیف حالکی، تمہارے کیا حال ہیں، یہ جو کی میں کہہ رہا ہوں یہ مؤنث کے لیے. ما اسمک، تمہارا کیا نام ہے. اس میں میرا مخاطب مؤنث ہے، اور ما اسمکی، اس میں میرا مخاطب، ما اسمک اس میں میرا مخاطب مذکر ہے، اور ما اسمکی اس میں میرا مخاطب مؤنث ہے. ٹھیک ہے. تو انتی، ذہبتی اور کی، یہ 3 چیزیں انشاءاللہ یاد رکھیں. ٹھیک ہے. واپس چلتے ہیں کتاب کی طرف. تو این ابو کا، ایک منٹ
आवाज से पढ़ दूं। आईना अबू का अगर मैं कहता तो इसका मतलब होता कि मैं बात कर रहा हूँ किसी मुजक्कर से, लेकिन यहाँ पे जो यहाँ पे जो लेसन स्टार्ट हुआ है वो ये हुआ है कैफा हालुकी या बिंतु, तो ये जो साहब हैं ये इस बच्ची से बात कर रहे हैं, बिंत कहते हैं लड़की को। तो कैफा हालुकी या बिंतु, क्या हाल चाल है तुम्हारे ए लड़की। लड़की ने जवाब दिया। फिर उन्होंने पूछा मिन अइना अंती, तुम कहाँ से हो। अना मिन सूरिया, ये जवाब दिया। फिर पूछा मस्मुकी, तुम्हारा क्या नाम है। देखे की इस्तेमाल हो रहा है, का इस्तेमाल नहीं कर रहे। इसमी आमिना, मेरा नाम आमिना है। फिर इन्होंने पूछा अइना अबू की, तुम्हारे वालिद कहाँ हैं। ठीक है, तो की इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जवाब क्या दिया, अभी हुना फिल मदीनतिल मुनव्वरा, मेरे वालिद यही हैं मदीना मुनव्वरा में। हुआ मुफत्तिश, वो तफ्तीशी अफसर हैं, फिल मदरसती सानविया, मदरसा सानविया में। ठीक है, अच्छा जी। और मुफत्तिश रिसर्चर को भी बोलते हैं। तो अगर यहाँ पे स्कूल की बात हो रही है तो हम रिसर्चर कह सकते हैं कि वो मुहक्किक हैं, तहकीक करते हैं। ठीक, अच्छा जी, आगे चलते हैं जी भाई। अफाकत कंटिन्यू करें। व ऐन उम्मुकी, और तुम्हारी वालिदा कहाँ। वो आईना उम्मू की, देख रहे हैं यहाँ पे भी की आ रहा है। तो की आने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो मेरा मुखातब है वो मुअन्नस है। अगर मुजक्कर होता तो मैं यहाँ पे का इस्तेमाल कर रहा होता, मैं कहता आईना उम्मू का, तुम्हारी वालदा कहाँ है। लेकिन चूंकि बात हो रही है बिन से, लड़की से, तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने कहा आईना उम्मू की, और तुम्हारी वालदा कहाँ है जी। ये आइदन होना, वो भी यहाँ ही है। ठीक है, वो ये भी कहाँ है। तबीब मदीना मुनव्वरा की वजह से उसी को रेफर किया कि आइदन होना, वो भी वही है। ये तबीबतुन फिल मुस्तशफल विलादती, वो डॉक्टर है गायनी हॉस्पिटल में। बिल्कुल, हिया तबीबा, वो खातून, वो वालदा, हिया, वो तबीबतुन, डॉक्टर हैं। फी मुस्तशफा, मुस्तशफा का मतलब होता है हॉस्पिटल। ठीक है, तो या मुस्तशफल विलादा, मैटरनिटी हॉस्पिटल होगी। ठीक है, वाजी होगी बात। तो आइजन भी पीछे आ चुका है, होना भी पीछे आ चुका है, हिया भी हम पढ़ चुके हैं, ये एक नया लफ्ज आया है मुस्तशफल विलादा। ठीक है, चले जी आगे चलते हैं जी भाई। आसिम आप पढ़ें। वमन हाजिल फताउल्लती माक। जी, वमन। हाँ ही है। वमन, और वमन हाजिल अल्फता। जी, मन का तर्जुमा क्या है। मन कहाँ। हम पीछे कौन है पढ़ सर? के आए, मन हाजा, मन कौन? अंता, कौन? कौन। ठीक है, तो पहले उन्होंने सवाल किया कि तुम्हारे वालिद कहाँ हैं। वो आईना उम्मु की, और तुम्हारी वालदा कहाँ है, वो सबके जवाब देती रही। अब ये पूछ रहे हैं ये साहब, वमन हाजिहिल फतात अल्लती माकी, वमन और कौन है। जी, हाजिही, ये 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 मुन्नस के लिए। ये ये मोनस के बोलना। लिए। ठीक है, अल फतात, अल फतात कहते हैं यंग लेडी को, सही है, खातून। आप खातून का तर्जुमा कर ले, हम पीछे पढ़ कर आए थे अल फता। ठीक है, अल फता कहते हैं यंग मैन। ठीक है, नौजवान लड़का, और अल फतात नौजवान लड़की। ठीक है, यंग लेडी। तो ये कह रहे वमन हाजिहिल फतात, और ये नौजवान लड़की, अल्लती माकी, जो तुम्हारे साथ है, कौन है। अगर आपको याद आ रहा हो, हमने लेसन नंबर 9 में एक लफ्ज पढ़ा था जिसको हमने कहा था ये इसमें मौसूल है। वो लफ्ज था अल्लजी। ठीक है, वहां पे मैंने अर्ज किया था कि अल्लजी जो है ये इस्तेमाल होता है मुजक्कर के लिए, और मोअन्नस के लिए अगर हमने इसमें मौसूल इस्तेमाल करना है किसी मोअन्नस के लिए, तो हम इस्तेमाल करते हैं अल्लती। याद आ रहा है। अल्लाह। ठीक है, तो अल्लजी इस्तेमाल होता है, अल्लजी और लती दोनों वाहिद के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी जिसके लिए ये इस्तेमाल किए जा रहे हैं, अगर वो एक है तो हम अल्लजी इस्तेमाल करेंगे। या अगर जैसे आपको याद आ रहा हो जब हम मश्क कर रहे थे कुरान करीम की, तो वहां पे एक लफ्ज आया था अल्लजीना,
الذین یؤمنون بالغیب، تو میں نے وہاں یہ کہا تھا کہ الذین، یہ الذی کا ہی جمع ہے، یعنی اگر الذی میں صرف نون کا اضافہ کر دوں تو یہ الذی کا جمع بن جاتا ہے، وہ سب مرد جو کہ ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے، خیر وہ ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو یہ نیا لفظ آ گیا ہمارا اللتی، الذی مذکر کے لیے اور اللتی مؤنث کے لیے، ترجمہ دونوں کا ایک ہی ہے، مقصد دونوں کا ایک ہی ہے، ہم جو سے ترجمہ کرتے ہیں، انگریزی میں ہم ہو سے ترجمہ کرتے ہیں، اور اس کا مقصد کیا ہے کہ یہ جو بعد والا حصہ ہے اس کو ہم جوڑ دیں اس کے ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی بات یہاں پہ یوں مکمل ہو سکتی تھی ومن حاضل فتات، اور یہ لڑکی کون ہے، ممکن ہے کہ وہاں پہ اور بھی خواتین ہوں تو امتیاز کرنا مشکل ہو رہا ہو، تو اس نے مزید وضاحت کی کہ التی ماں کی، وہ لڑکی جو ماں کی جو تمہارے ساتھ ہے، دیکھیں بار بار کی آ رہا ہے تاکہ ہمیں یہ یاد دہانی رہے کہ اگر مخاطب مؤنث ہے تو ہم کی استعمال کریں گے۔ جی سمجھ میں آیا؟ جی بھائی عاصم سر ترجمہ کر التی، لیں۔ جی 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 بھائی سر عزیز، التی کا ترجمہ کیا بتایا آپ نے؟ التی کا ترجمہ جو ہے، جو جو الذی کا ترجمہ تھا نا وہی التی کا بھی ترجمہ، کیونکہ مقصد دونوں کا ایک ہی ہے، اس میں موصول ہے، یہ جو لفظ ہے اسم، یہ جوڑتا ہے بعد والے کو اس والے کے ساتھ، اس کے آگے جملہ بھی ہو سکتا تھا، وہ خاتون، وہ نوجوان لڑکی کون ہے جو ابھی دفتر سے نکلی ہے، جو ابھی مدرسے سے نکلی ہے، تو وہ جو اگلا جو تھا حصہ وہ جوڑنے کے لیے ہم نے کوئی اسم موصول استعمال کرنا تھا۔ اب اسم موصول مذکر کے لیے الذی ہے اور مؤنث کے لیے التی ہے، بس ہم نے یہ یاد رکھنا، ٹھیک ہے۔ اس لیسن میں جو دوسری نئی بات آ گئی وہ کیا آ گئی کہ التی یہ اسم موصول ہے جو کہ مؤنث کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں دوبارہ ترجمہ کر لیں بھائی عاصم۔ جی بہت شکریہ سر۔ ومن حاضل فتح التی معک، جی اور وہ اور وہ ینگ لڑکی کون ہے جو تمہارے ساتھ ہے؟ بالکل، ومن حاضی، اور یہ، وہ ترجمہ ہو جائے گا تلکا کا، تو ومن حاضی، اور یہ نوجوان لڑکی کون ہے، ٹھیک ہے، کون ہم ترجمہ کر رہے ہیں، من کا، التی جو ماں کی تمہارے ساتھ ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے کیا ہے بھائی عاصم؟ آہیا اخت کے، ہوں، میری بہن ہے۔ ہاں اہیا، اس کا ترجمہ کیا ہے، اہیا اختو کی، کیا کیا ہے تمہاری؟ ہاں کیا بالکل، کیا کیا وہ، یہ وہ سے اشارہ، اور دیکھیں یہ اس میں ضمیر ہے نا، یہ اس میں ضمیر جی ہے، یہ استاد جی، جی بھائی صحیح، استاد جی یہ ہمارا کٹ گیا تھا استاد جی، ابھی اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ ومن اس کا هذه جی جی الفتاة التي معك، ہاں، یعنی اور یہ کون ہے نوجوان لڑکی جو آپ کے ساتھ ہے؟ بالکل، اور یہ نوجوان لڑکی کون ہے، التی ماں کی جو تمہارے ساتھ، ٹھیک ہے، بن سے بات ہو رہی ہے۔ اچھا پھر آگے کا اہیا اختو کی، اہیا اختو کی، اب یہ جو ہیا ہے یہ اشارہ کر رہا ہے، یہ ضمیر ہے یہ اس کو، کیا وہ بتا دو اختو کی، کیا وہ کون ہے اختو کی، جی بھائی تمہاری عاصم، بہن ہے، کس کی، سوال کیا ہو رہا ہے، کیا وہ کیا وہ اختو کی، تمہاری بہن ہے؟ جی بالکل، کیا وہ تمہاری بہن ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا بھائی عاصم، اگر یہاں پہ بات ہو رہی ہوتی کسی بچے سے، کسی مذکر سے، تو اختو کی جگہ ہم کون سی ضمیر استعمال کرتے ہیں یہاں پہ، کی جگہ زبر لگا۔ زبر لگا دیتے ہیں، بس ماشاءاللہ سمجھ میں آ گئی بات، بالکل بہترین۔ تو اہیا اختو کی، کیا وہ تمہاری بہن ہے، جی کیا جواب دیا بھائی عاصم؟ لا نہیں، ہیا بنت امی، وہ آ، آ، امی امی کی بیٹی ہے۔ اچھا ام ہم کسے امی کہتے ہیں عربی میں، ام چچی، آ، چچا، چچا، ٹھیک ہے، چچا کو کہتے ہیں ہم دیکھیں یہ لفظ ہے نا ام، یہ ہے ہمارے چچا، اور اگر پھپھو ہم نے کہنا ہے، پھپھی، تو اسی کے آخر میں ہم تا لگا دیں گے، گولتا، پھپھی بن جائیں گے، ٹھیک ہے، ام چچا اور ام متن چچی پھپھی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ایک لفظ ہے خال، خال کسے کہتے ہیں، خالو، نہیں، خال کہتے ہیں ماموں کو، ٹھیک ہے، عربی میں خال کہتے ہیں، اردو میں تو ہم خالو کہتے ہیں خالہ کے ہسبینڈ کو، لیکن عربی میں ہم خال کہتے ہیں ماموں کو، ٹھیک ہے، اور خالہ کو کیا کہتے ہیں، یہ تو بہت آسان ہوگا، اسی میں کیا لگا دیں، خالتن، خالتی، خالتن، ٹھیک ہے، خالتی، اور اردو میں ہم اسی کا ترجمہ استعمال کرتے ہیں خالہ، خالہ کے گھر جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو وہ خالہ عربی سے آیا،
बात वाज़ेह हो गई? चलें, तो क्या तर्जुमा हुआ भाई आसिम? ला हिया बिन्तु अम्मी। ला हिया बिन्तु अम्मी, वो वो चची जाद है। हाँ, इसका लेकिन लफ्जी तर्जुमा करें, बात आपकी बिल्कुल सही है। वो की बेटी। वो मेरे चचा की बेटी है, ठीक है। हिया बिन्तु अम्मी, वो मेरे चचा की बेटी है, बिल्कुल बेहतरीन। जी भाई अजीज, अगला आप करें। मसमुहा, मसमुहा, ठीक है। तुम्हारा नाम। नहीं, मसमुहा पीछे हम पढ़ के आए लेसन नंबर 10। मसमुहा, तुम्हारा तो होता उसका। की। ठीक है ना, की होता, लेकिन की नहीं, यहाँ पे इसमुहा है। जी सोचें। इसमी मेरा नाम, इस्मु का तुम्हारा नाम, इस्मु की तुम्हारा नाम, इस्मुहु इस्मुहा, उस खातून का नाम, उस खातून का नाम। ठीक है, मसमुहा। अब यहाँ बात हो उस रही है ना कि खातून का नाम क्या है? ये जो नौजवान लड़की जी। है जो तुम्हारे साथ है, उसने बताया कि ये मेरे चचा की बेटी है। तो अब वो पूछ रहे हैं मसमुहा, जी उसका उस खातून का नाम क्या है? क्या है? ठीक है, क्या जवाब दिया? इसमुहा, इसमुहा फातिमा तुम। हम्म। उसका नाम फातिमा है। उसका नाम फातिमा, बिल्कुल ठीक। आगे। आहिया, आहिया जमील लतू की। जी, क्या वो हम्म। जमीला हम कहते हैं, अच्छा ये नया लफ्ज है, जमीला क्लास कहते हैं, हाँ जी जी बताएं। क्लास फेलो। क्लास फेलो, हम सबक, लो। ठीक है। हमने पीछे हाँ। मुजक्कर पढ़ा था इसका, जमीलुन, बस इसी का ये मुअन्नस है, ठीक है। क्या वो जमीलतु की क्या तर्जुमा होगा? क्या वो क्लास फेलो है? किसकी? क्या तुम्हारी? देखे ना यहाँ पे ये भी है, की भी है। अहिया जमीलतु की, तुम तुम्हारी। हाँ। हाँ क्या वो तुम्हारी, क्लास क्लास फेलो है। हाँ क्या वो तुम्हारी क्लास फेलो है, क्या वो तुम्हारी हम सबक है, ठीक है। तो अब क्या जवाब दे रही हैं वो, ये भी कर लें। ला नहीं। जी, अनाफिल, अनाफिल मुदर्रसितिल मुतवस्सती, वही फिल मुतवस्सितती, मुदर्रसत हाँ ठीक है, बिल्कुल वही फिल मुदर्रसत सानवियती। बिल्कुल सही। तो क्या कह रही? नहीं, हम सबक नहीं है, हम दर्स नहीं है, क्यों? नहीं है। अना फिल मदरसतिल मुतवस्सिता, मुतवस्सिता कहते हैं मिडिल स्कूल, मिडिल। मदरसा मुतवस्सिता मिडिल स्कूल। तो कह रही है अना फिल मदरसतिल मुतवस्सिता, मैं किस में हूँ? मैं मुतवस्सिता मिडिल। मिडिल मैं मिडिल मिडिल क्लास मदरसे नहीं की मिडिल क्लास में हूँ। नहीं नहीं, मैं मिडिल स्कूल में हूँ, मिडिल स्कूल ठीक है, मैं मिडिल स्कूल में हूँ। मदरसा स्कूल में साना, हूँ। मदरसा मुतवस्सिता है ना, तो ये मदरसा की सिफ्त है। मदरसा यहाँ पे मौसूफ है, और अल मौसू मुतवस्सिता उसकी सिफ्त है। मदरसा सेकेंडरी भी हो सकता है, प्राइमरी भी हो सकता है, मिडिल भी हो सकता है। तो ये कह रहे हैं कि अना फिल मदरसतिल मुतवस्सितती, मैं मुतवस्सिता मदरसे में हूँ, यानी मैं में हूँ। मिडिल स्कूल में हूँ। स्कूल में और हूँ। और वो हम्म, मदरसा सानविया, सानविया कहते हैं सेकेंडरी, सेकंड और वो सेकेंडरी स्कूल में है। और वो सेकेंडरी स्कूल में, ठीक है। तो देखें कि यहाँ पे मुकर्रर हो गया, किया मुकर्रर हो गया, ठीक है। चलें जी आगे चलते हैं, कोई सवाल है यहाँ तक? चलें भाई रफाकत। नहीं। अल्लाह का हाँ, उख्त, तो अल्लाह की, अल्लाह की उख्त, जी, क्या तुम्हारी कोई बहन है? ला, माँ ली उख्त, नहीं मेरी कोई बहन नहीं। बिल्कुल। अब देखें यहाँ पे रिश्ते के लिए हमने क्या समझा था कि हम ली यूज करते हैं, ली का इस्तेमाल करते हैं। तो ये ली है, लेकिन चूंकि जमीर के साथ इस्तेमाल हुआ है तो हमने इसको ला कर दिया। तो अब जो पिछला जो लेसन नंबर 10 था उसमें हमने ये सब पढ़ा था, ली मेरा, लका तुम्हारा, ठीक है। लकी हमने नहीं पढ़ा था, लकी यहाँ पर आ गया, ठीक है। और हमने पढ़ा था लहू, उसका, उस मर्द का, और लहा उस खातून का। तो अगर हमने कहना है कि मेरा एक भाई है, ली अखुन, तुम्हारा एक भाई है, लका अखुन,
اچھا اس کا ایک بھائی ہے لہو اخن، اس خاتون کا ایک بھائی ہے لہا اخن، اور یہاں پہ کیا پڑھ لیا لکی، لکی مطلب ہم بات کر رہے ہیں کسی مؤنث سے، ٹھیک ہے. تو الکی اختن کیا تمہاری کوئی بہن ہے، جواب دے رہی ہے لا نہیں، ماں علی اختن میری کوئی بہن نہیں. یہ بھی ہم نے پڑھا تھا پیچھے، ماں کے ذریعے سے ہم جملوں کو منفی کر دیتے ہیں، نیگیٹو کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی آگے کر لیں بھائی رفاقت. الکی اخو، تمہارا کوئی بھائی ہے. نام لی اخن کبیر وہو طالب بالجامعۃ، جی ہاں میرا بھائی ہے، میرا بڑا بھائی ہے اور وہ یونیورسٹی کا طالب علم. بالکل احسن تھا، ٹھیک ہے. جی ہاں لی اخن کبیر، میرا بھائی ہے، اور آگے صرف تاریخی کبیر، میرا ایک بڑا بھائی ہے، ٹھیک ہے. وہوا طالب بالجامعہ، اور وہ یونیورسٹی کا طالب علم، ٹھیک ہے. چلے جی آگے کر لیں بھائی سعید. جی بھائی سعید آگے آپ اب کر لیں. یہ ومن حاز الطفل الذی معکی، جی اور یہ طفل لڑکا دیکھیے ہوگا نا. طفل، طفل اردو میں استعمال ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں طفل مکتب ہے، یہ تو یہ بچہ. بچہ، ٹھیک ہے. طفل کہتے ہیں بچے کو. جی اور یہ بچہ کون ہے، الذی معکی، جو تمہارے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہاں پہ الذی استعمال کیا، کیوں؟ کیونکہ جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ طفل مذکر ہے، ٹھیک ہے. بات تو ہو رہی خاتون سے، لیکن جس کے بارے میں سوال ہو رہا ہے اور جس کے بارے میں کہہ رہا ہے تمہارے ساتھ ہے، تو وہ چونکہ مذکر ہے اس لیے ہم الذی استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ یہاں پہ بچی ہوتی تو میں کیسے جملہ بناتا ہے، کوئی بنائے گا؟ جی بھائی صحیح جملہ بنائے. اگر کہنا ہو یہ بچی جو تمہارے ساتھ ہے کون ہے. ہاں دوبارہ دوبارہ. التی طفلۃ، اچھا یہاں حاضر کی جگہ کیا آئے گا؟ هذه حاضی ہی، اور طفل کی جگہ طفلتو ہو جائے گا، اور یہ الذی کی جگہ التي معك. التی ہو جائے گا، ٹھیک ہے. جی بہترین. جی آگے چلیں. وابن وابن اخی، وہ میرے بھائی کا بیٹا ہے. بالکل صحیح. مسمہ، اس کا نام کیا ہے. اسمہ سعد، اس کا نام سعد ہے. اس کا نام سعد ہے، ٹھیک ہے بہترین ماشاءاللہ. جی بھائی عاصم آگے آپ کریں. ہاں امہ کا نہیں امہ دیکھیں، کی ہاں امو کی، ہاں امہ کی فل بیت العلن. الان. جی جی. کیا امہ کی فی امہ کی. کیسے کہتے ہیں امی کو. والدہ کو، ٹھیک ہے. امو کی فی البیت الان، کیا کیا. آپ کی والدہ جی گھر میں ہے. الان، الان کا مطلب ہوتا ہے ابھی. ابھی، اس وقت. ناؤ، کیا تمہاری والدہ اس وقت گھر میں ہے؟ تو کیا جواب دے رہی ہے وہ بچی؟ گھر میں ہے. لا جی نہیں، ذهبت وہ المستشفی، وہ ہاسپٹل گئی. اچھا دیکھیں یہ ہے ذہابت، یہ جو ہے نا یہ گول، اسے ہم جزم کہتے ہیں. تو یہ پیش نہیں ہوتا، یہ جزم ہے اور یہ پیش ہے، ٹھیک ہے. تو یہ لفظ ہے ذہابت. اگر میں اس کو ذہب تو کر دوں گا نا تو اس کا جو ڈوئر ہے وہ چینج ہو جائے گا، وہ آئے ہو جائے گا، ٹھیک وہ ہے. یہاں تو متکلم بات ہو ہوتا رہی ہے کہ ذہابت الی المستشفى، وہ چلی گئیں، کہاں چلی گئیں؟ ہسپتال چلی گئیں، ہے. ٹھیک ہے. وہ ہسپتال گئی ہیں، تو یہ ذہابت ہے. یہ ایک نیا فعل ہم پڑھ رہے ہیں، ہم نے پڑھا تھا پیچھے پچھلی بک میں ذہابہ، ٹھیک ہے. ذہابہ وہ گیا، مرد کے لیے ہی وینٹ. اگر مجھے اسی کو فیمینن بنانا ہے، مونس بنانا ہے، تو میں اس کے آخر میں صرف کیا کرتا ہوں، اس کے آخر میں لگا دوں گا ایک گول، ایک تا، اس کے اوپر لگا دوں گا جزم، ذہابت. تو اگر مجھے کہنا ہے ہی وینٹ ذہابہ اور شی وینٹ ذہابت. ذہابہ وہ مرد گیا، ذہابت وہ خاتون گئی، جلسہ وہ مرد بیٹھا، ٹھیک ہے. اور اگر میں اسی کو کہنا چاہوں وہ خاتون بیٹھی، تو جلا کیا کر دوں گا؟
जलस, आखिर में ता साकिन लगाऊंगा, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे कहना है वो दाखिल हुआ, वो मर्द दाखिल हुआ, तो कैसे कहूंगा? दखला, ज- दखला, ठीक है, दुखूल से है ना, दखला। और वो खातून दाखिल हुई, दखलत, दखलत। दखलत। दखलत, दखलत। ठीक है, दखलत। अच्छा, एक और हमने फेल पढ़ा था, वो निकला, ठीक है, क्या होगा उसके लिए अरबी में? जा खराजा। खराजा। खराजा, ठीक है जी, खराजा खुरूज से है। और वो खातून निकली, खराजा। खरजत, ठीक है। देखें, ये तुम और वो खातून में फर्क है। एक तो ये कि तुम खातून निकली, तो वो तो मैं कह दूंगा खरज थी, दखल थी, जलस थी, या जहब थी। बात हो रही मुखातब से, तो मुखातब मुअन्नस के लिए मैं ता के नीचे जेल लगाऊंगा। लेकिन यहाँ बात हो रही है अगर वो खातून गायब है और मैं वो कह रहा हूँ, शी कह रहा हूँ, तो वहां पे ता साकिन आता है। जब भी किसी फेले माजी के आखिर में ये ता साकिन देखें, हमेशा वहां पे जो डूअर होगा, जो फाइल होगा, वो होगा शी, वो खातून, ठीक है, वो खातून। बात वाज़ेह हो गई? सर यहाँ जी, पे जी, क्या हिया का काउंटिंग बिल्कुल ये क्या हिया है? की तरह है, यानी हिया जहाबत भी कह सकता हूँ। और अगर मैं हिया ना भी कहूँ और ये मैं ता साकिन देखूँ आखिर में, फेले माजी के आखिर में, तो मैं यहाँ पे तर्जुमा हिया वाला ही करूंगा। तो मैं हिया जहाबत, हिया जलसत, हिया दखलत, हिया खरजत भी कह सकता हूँ। लेकिन अगर हिया यहाँ पे लिखी हुई नहीं है, तो मैं खाली जहाबत अगर कहता हूँ, तब भी तर्जुमा वो का ही होगा। बात वाज़ेह हो गई? राइट सर। ठीक है। तो देखें, इस लेसन में हमने, जैसे कि मैंने अर्ज किया था यहाँ पे, हमने इस लेसन में क्या पढ़ लिया? हमने इस लेसन में देखें ये सब चीज़ें पढ़ ली हैं। मैं इसको गायब कर देता हूँ ताकि ये चीज़ क्लियर हो जाए। हमने पढ़ा है अंती, जहाबती, और ये की, ठीक है, की। इसी तरीके से हमने जो नई चीज़ पढ़ी है वो क्या पढ़ी है? जहाबत। ये